سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لے آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف قریش اپنی تدابیر میں مصروف تھے۔ ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے، جبکہ آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا تھا، لہذا اس موقع پر ابو سفیان کے خسر عتبہ بن ربیعہ نے قریش کے سرداروں سے کہا، صاحبو، اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں، شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں۔ سب حاضرین نے اس بات سے اتفاق کیا۔ عتبہ اٹھ کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، بھتیجے، تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو، قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے۔ اب ذرا میری بات سنو، کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو۔ اس کے خاموش ہونے پر آپ نے فرمایا، ابو الولید، آپ کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے، یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے۔ اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا، آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ اپنی کہہ چکا تب آپ نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی۔ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا۔ جب آپ نے آیت سجدہ یعنی آیت نمبر 38 پر پہنچ کر سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اے ابو الولید، میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانیں اور آپ کا کام۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے سامنے اس کی باتوں کے جواب میں پڑھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے۔ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا،
پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ اب بھی یہ روگرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی۔